السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کون کون ہیں اور ان کے صحائف اور کتابیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستو، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے یہ داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مہیس اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے مہیس اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیس شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب سے کہا تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایت بتاتی ہیں کہ لابان کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راحل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و قارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ سہاگ رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ دوستو، روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحل سے شادی کے بعد
کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خورد و نوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے، اور قافلہ سالار کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیس پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کرے۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیس نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یہودیوں کا اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کی۔ آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا، لسیاکار اور زبولون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بن یامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جاد اور عاشر 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہے،
اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم دو حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہیں کون اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی بی بی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو دو خواتین کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی، لہٰذا حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ اور نو مولود اسماعیل کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور یہی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یاد رہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ کو بھی بیٹا عطا کر دیا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق کی نسل جو فلسطین میں پلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سے دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیاہ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اعلی مرتبت انبیاء نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل۔ اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے ہیں جن کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ سپنا دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ پیارے دوستو، اسی خدائی وعدے کی روایت کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، لہذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہوا کر دی گئی تھی، لہذا ہم بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ دوستو، آپ کی آگاہی کے لیے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن یعنی سارہ والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کم تر ثابت کیا جائے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، مستند روایت کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ ہو کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ بی بی سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا، وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کارندوں نے خبر کر دی
کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی بھی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کارندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے باحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہٰذا بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئی تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور بی بی سارہ کو دوبارہ دعا کرنا پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو اور اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ انہیں تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس طرح بی بی ہاجرہ کے بدن سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو قصداً کنیز لکھا بحوالہ بائبل، تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کم تر کیا جا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ مقام و مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے، اور سب نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان جو کہ سردار الانبیاء بھی ہیں، وہ ان کے قبیلہ میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور یہی وجہ ہے عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائی اور اختلاف کی کہ وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق تھے، نہ کہ اسماعیل، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ دوستو، رہی بات ارض فلسطین کی تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ دوستو، وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحیوں کی طرح کسی تبلیغی نتیجے میں دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وطن واپسی کی۔ ان کی داستان بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ ضروری باتوں کا تذکرہ کرنا پڑا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی، اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سراہنے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جو اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس ہیبرون الخلیل شہر آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی مہیس بھی وہاں آ گیا، اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم اور جناب اسحاق کی قبریں اسی شہر میں ہیں جسے یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی
یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باقی 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ حضرت یعقوب کو راحیل کے بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی عیسائیوں کے غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہے۔ جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مدفون ہیں اور محو استراحت ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی خطۂ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم انہی میں سے اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاح سے قطعاً متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام عرف اسرائیل کے چچا تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق معراج کی شب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جن کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنا ہی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچین ورلڈ امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے آسمانی خوان کے بارے میں بھی بتائیں گے جو من و سلوہ کی صورت میں ان پر نازل ہوتا رہا، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا۔ ویسے تو بنی اسرائیل میں کئی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر چند مشہور اور معروف انبیاء کا تذکرہ مختصر طور پر کریں گے۔ بنی اسرائیل کے معروف انبیاء میں یعقوب علیہ السلام،
یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، البتہ باقی انبیاء کا مختصر تذکرہ ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بدن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے، والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا: اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا: پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف میں ہے۔ دوستو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، ستیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب ستیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا ستیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف میں ہے۔ دوستو یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے جس کا تذکرہ یہاں مقصود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو والی مصر بنایا اور سب بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، جو کہ تعظیماً تھا اور اس وقت کی شریعت میں جائز تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دوستو یہ تھا مختصر تعارف حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ کی معاونت کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ چونکہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے تھے۔
جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منفتح بن رمسس دوم تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رسا بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کہ کیسے اس بچے کو زندہ رکھا، اس کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈالی، اس کی پرورش کا سامان موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہی ذمے لگایا، اور آپ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا، وہ دشمن جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ ایک قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن ایک دوسرے قبطی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ لڑکیوں نے گھر جا کر ماجرا سنایا تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیں، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ توبہ کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی
اور اس کے بعد سے عصا کے معجزات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر آپ علیہ السلام پر آشکار کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے۔ ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا۔ کبھی وہ ایمان لے آتے اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب عذاب رفع ہو جاتا تو لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر اور معروف نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب علیہ السلام میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی، اور یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ سورہ صاد میں ہے۔ پیارے دوستو، یہاں داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ کے ظالم و جاور بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رونق اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔
یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی، اور سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ پیارے دوستو، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زبور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشیں آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا تھا، اور نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رب تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا، اور آپ علیہ السلام کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت بھی علم کے انتخاب پر دے دیے گئے۔ یاد رہے، آپ علیہ السلام کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس پہ آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تخت حوادث سے زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بیت المقدس کی تعمیر اور سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایت بتاتی ہے کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر رعب تھا کہ جنات کی مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے۔
لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، یوں عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور و ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی کو نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے تھے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعے نے اس بات کی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بیت المقدس کی تعمیر کا، جس کو ہیکل سلیمانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اس میں جنات نے کام کیا۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ابن کثیر سے ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن کریم کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3ری سورہ سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر
ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنیع، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرگا، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں اتارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کا ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا معافی سے بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں۔ پیارے دوستو، آپ نے بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا تذکرہ ملاحظہ کیا، اور آخر میں آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی خوان کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر جو مائدہ اللہ کی طرف سے خوان کی صورت نازل ہوا، اس کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر نازل ہوا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل پر 2 بار آسمان سے خوان نازل ہوا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوا اتارا۔ سورہ بقرہ میں۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے،